السلام علیکم ناظرین، انڈسکلوز کی نئی ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام شامیر خان ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں ثاقب صغیر۔ کراچی سے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا، جس کو نیو رضویہ کے علاقے سے جس کو گرفتار کیا گیا، اور اس پہ الزام یہ عائد ہوتا ہے کہ یہ چائلڈ پورنوگرافی میں ملوث ہے۔ اچھا، یہ شخص اتنا خطرناک ہے کہ وہ کراچی میں بیٹھ کے بیرون ملک مقیم جو بچیاں ہیں، جو لڑکیاں ہیں، ان کو نہ صرف بلیک میل کر رہا ہے بلکہ ان کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل بھی کر رہا ہے۔ اور اس شخص کو کراچی کے علاقے نیو رضویہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ شخص ہے کون، کیسے یہاں پہ پہنچا، باہر کی ہی لڑکیوں کو کیوں خصوصی ٹارگٹ کر رہا تھا، ثاقب صغیر بتائیں۔ ثاقب بھائی بتائیے گا، اس کیس کو آپ نے ہم نے دیکھا فالو بھی کیا اور شخص کی گرفتاری کی خبر آپ نے چلائی تھی، ہے کون یہ شخص اور یہ کام کیسے کر رہا تھا، اتنا واہیات کام؟ دیکھیں، یہ تو بڑے ہی ایک جو ہے نا شرمناک یہ اسکینڈل ہے جو سامنے آیا ہے، اور یہ آغا سرور عباس نام ہے اس ملزم کا، جس کو ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل نے حراست میں لیا ہے، ان کے پاس ہے ابھی ریمانڈ پر۔ اچھا، یہ جو شخص ہے، یہ اس کی پوری فیملی جو ہے یہ امریکہ میں سیٹل ہے، اور یہ خود بھی امریکہ میں رہتا تھا، اور گزشتہ برس اس کو وہاں سے ڈپورٹ کیا گیا امریکہ سے۔ ایف آئی اے جو حکام ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب اس کو وہاں سے ڈپورٹ کیا گیا تو یہ تھوڑے ذہنی مسائل کا شکار ہوا، اور اس کو اس بات پہ بہت غصہ تھا کہ امریکہ نے مجھے کیوں ڈپورٹ کیا، اور اس نے پھر کیا کیا کہ اس کے بعد پھر اس نے مختلف جو چیٹ اپلیکیشنز ہیں ان کے ذریعے وہاں پر امریکہ کی جو ساری جو بچیاں ہیں وہ امریکہ سے ہی تعلق رکھتی ہیں، انڈر ایج بچی ہیں، ساری 18 سال سے کم ہیں، نابالغ بچی ہیں جن کو ہم اپنی اس میں کہتے ہیں، اور ان کو جو ہے ان سے اس نے چیٹ کر کے ان کی ویڈیو دوستی کر کے پھر ان کی ویڈیوز بناتا تھا، اور پھر ان کو یہ دھمکیاں دیتا تھا کہ یہ ویڈیوز میں ڈارک ویب پہ سیل کر دوں گا یا وہاں ڈال دوں گا، یا پھر جو ہے میں آپ کے گھر پہ یہ ان کے ایڈریس پہ بھجوا دوں گا۔ تو اس پہ پھر تقریباً جو ابھی تک جو ہمیں پتہ چلا کہ 30 سے 35 ایسی بچیاں ہیں جن کا پتہ چلا ہے، اور اس نے جو آئی ڈیز اس کی جو پکڑی گئی ہیں، جو ہمیں پتہ لگا ہے، جو ایف آئی اے حکام نے بتایا کہ 30 سے 35 آئی ڈیز ہیں جو یہ یوز کرتا تھا، استعمال کرتا تھا، اور ہر آئی ڈی کی جو وکٹمز ہیں وہ 10 سے 12 بچی ہیں۔ تو یہ مطلب ویسے تو یہ زیادہ ہوں گی، لیکن ابھی تک 30-35 کا پتہ چلا ہے۔ تو یہ بہت عرصے سے یہ کام کر رہا تھا، تو اچانک پھر یہ ہوا کہ ایک بچی کو وہاں امریکہ میں ایک بچی نے پھر جو ہے وہ اپنے ساتھ ہونے والا جو ہراسانی تھی، جو اس کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی تھی، وہ اپنے والدین کو بتائی، پھر انہوں نے وہاں کی جو انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے یو ایس کی ان کو بتایا۔ وہاں پہ جب انہوں نے اپنے طور پہ تحقیق کی تو ان کو پتہ چلا کہ بھائی یہ کام تو کراچی، پاکستان کا ایک علاقہ ہے کہ شہر ہے کراچی، وہاں سے ہو رہا ہے، اور پھر انہوں نے جب اس کی تصدیق کر لی تو پھر انہوں نے یہاں سے اس کو جو ہے وہ امریکن قونصلیٹ جو ہے یہاں پہ ان سے رابطہ کیا، اور امریکن قونصلیٹ نے پھر کراچی میں جو ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل ہے اس کو شکایت کی، اور یہ انکوائری پھر اس پہ کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی اے نے نیو رضویہ سوسائٹی میں چھاپا مار کر ملزم کو گرفتار کیا۔ ملزم اس وقت جو ہے وہ اپنے جو نانا اور نانی کا گھر ہے وہاں رہ رہا تھا ان کے۔ جو مزے کی بات یہ ہے کہ ملزم خود بھی اس کی عمر تقریباً 42-45 سال ہے، اور خود بھی غیر شادی شدہ ہے، ابھی تک اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اور اس کے گھر سے جو لیپ ٹاپس اور جو گیجٹس ملے ہیں اس کا جو ہے وہ فورنزک کرایا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک جو ہماری معلومات ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے نکال لی ہیں، ایف آئی اے نے اس کی آئی ڈیز کی ڈیٹیل بھی نکال لی ہے، اور جو بہت ساری جو متاثرہ بچیاں ہیں، جو امریکی بچیاں ہیں، ان کی ڈیٹیل بھی نکال لی۔ یار یہ ہو کیا رہا ہے شہر میں؟ مطلب بات یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کے ایک شخص اتنا مطلب لیتھل ہو گیا ہے، بروٹل ہو گیا ہے کہ اتنے آرام سے باہر کی بچیوں کو مطلب ان کی عزت کے ساتھ کھیل بھی رہا ہے، ان کو بلیک میل بھی کر رہا ہے۔ آپ بتا رہے 10-12 آئیڈیاں بنائی ہوئی ہیں، اور اس نے ان تمام آئی ڈی سے اس طرح کی یہ غلیظ کام جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں۔ اس کی بھی ایف آئی اے کو یا پھر متعلقہ اداروں کو تب اس بارے میں پتہ چل رہا ہے جب باہر کا ایک ادارہ انٹروین کر رہا ہے، وہ شکایت کر رہا ہے کہ بھائی آپ کے علاقے سے، آپ کے شہر سے اس طرح کی واردات ہو رہی ہے۔ ہمیں کیوں نہیں خود پتہ چلتا؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ بتانے پہ ہم فائر فائٹنگ کیوں کرتے ہیں؟ مطلب ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ شہر میں ہو کیا رہا ہے۔ ابھی ایک پوڈ کاسٹ میں ہم نے ڈبے کا بھی ذکر کیا ہے، ڈبہ بھی چل رہا ہے، جب کچھ برائی آ جائے اس پہ بیچارے ڈبے والے پہ تو وہ پکڑائی میں آتا ہے، جب چل رہا ہوتا ہے تب کہاں ہوتے ہیں سارے؟
دیکھیں ایک تو ہمارا جو جتنے بھی ادارے ہیں نا، چاہے پولیس ہو، ایف آئی ہو، جتنے بھی ادارے ہیں، وہ ایک تو سارے پرو ایکٹیو نہیں ہیں، وہ جو ہے نا ری ایکٹیو ہیں. مطلب جو کوئی وہ ہمیشہ کسی واقعے کا انتظار کرتے ہیں، یا واقعے کے بعد بھی وہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی کمپلین آئے گی تو ہم اس پہ کارروائی کریں. پولیس کا عموماً یہی رویہ ہوتا ہے کہ پولیس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی ہمیں ابھی تک کمپلیننٹ نے آ کے ہمیں کوئی ہم سے شکایت نہیں کی ہے. تو ایف آئی اے کا بھی یہی ہے کہ ایف آئی اے کہتی ہے کہ بھائی اتنے یہ جو آن لائن جو ہراسمنٹ کے علاوہ جو سائبر کرائمز ہو رہے ہیں، چاہے اس میں فائنینشیل فراڈ ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں. اور ٹوٹل آپ کو پتہ ہے کراچی میں صرف 10 انسپیکٹرز ہیں جو آئی اوز ہیں، مطلب جو ان کو کرتے ہیں، ہزاروں انکوائریز جن کے پاس ہیں. اچھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر اب ہم ہر ایک کو تو اتنے کم جو وسائل میں ہم نہیں کر سکتے، تو ہمارے پاس جو کمپلین آئے گی، پھر کمپلینس بھی جو آتی ہیں وہ بھی ہزاروں میں ہیں. پھر اس میں سے بھی جو ہے نا وہ کیس اور فیس دیکھا جاتا ہے، اور مطلب اب تو فیس ہی دیکھا جاتا ہے، کیس تو نہیں دیکھا جاتا. بہت کوئی امپورٹنٹ کیس ہو، کوئی بڑا کوئی پرسنالٹی ہو یا اوپر سے کوئی فون آ جائے تو وہ دیکھ لیتے ہیں، ورنہ فیس دیکھ کے ہی فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ نہیں ہے ان کے پاس جو ہے نا وسائل نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو ایک چیز آپ نے کہا نا، یہ بات ٹھیک ہے، اس میں ہمارے اداروں کا قصور ہے کہ ان کی سرویلنس اس طرح کی نہیں ہے، جو ہمارا سائبر سیکیورٹی ہے ہماری اس طرح کی نہیں ہے پاکستان میں. لیکن اس میں یہ کہ کیونکہ اب جب سے یہ وی پی اینز وغیرہ کا یوز شروع ہوا ہے تو بہت سارے لوگ اب تھرو جو اس طرح کی اپلیکیشنز ہیں وہ وی پی اینز کے ذریعے یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے ان کو پھر پکڑنا مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا. اور اب تو ایسے وی پی اینز آ گئے کہ مطلب وہ اتنے فریکوینٹلی ان کی جو آئی پیز چینج ہو رہی ہوتی ہیں پوری دنیا میں کہ وہ اس کو پکڑنا ناممکن ہی ہوتا ہے. تو وہ ظاہر ہے ہمارے پاس پھر اس طرح کی ایکسپرٹی بھی نہیں ہے. اب یہ جس طرح آپ نے خود بتایا کہ ہم اگر امریکہ کی ایجنسی نہیں پتہ کرتی، وہ شکایت نہیں کرتی، تو ہو سکتا ہے یہ ابھی تک کتنی اور بچوں کے ساتھ کھلواڑ کر چکا ہوتا ہے. اور یہ تو ظاہر ہے وہ ایک آزاد معاشرہ ہے، وہاں پہ بچوں نے شکایت بھی کر دی. یہاں تو اگر یہ خدا نہ خواستہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہوتا تو ہمیں تو شاید کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور نہ آئیڈیا ہوتا، اور کتنے یہ اس طرح کے واقعات کر چکا ہوتا. بہرحال اب اسے تفتیش جاری ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بہت بڑے نیٹ ورک کا بھی پتہ لگ جائے. ظاہر ہے ابھی تک تو یہ پتہ لگا کہ اکیلا یہ کام کر رہا تھا، لیکن ہو سکتا ہے جس طرح اس نے ڈارک ویب پہ اگر یہ کسی کو بیچ رہا تھا، یا ہو سکتا ہے کوئی دنیا میں ایسا کوئی نیٹ ورک ہو جو چائلڈ پورنوگرافی جو بچوں کی ویڈیوز ہیں ان کو سیل کرتا ہو، پیسوں کے ہوز یا ڈالرز کے ہوز یا بٹ کوائن کے عوض، تو ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال اب اس میں تفتیش جاری ہے. بالکل تفتیش جاری ہے، اور یہ شخص پکڑا گیا ہے. اس کو پکڑنے کے بعد یقینی طور پہ کچھ اہم معلومات تو ملیں گی، لیکن دعا یہی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی اور لڑکی یا پھر ان کے نیٹ ورک، باقاعدہ کوئی نیٹ ورک اور اس طرح سے چائلڈ پورنوگرافی پہ کام کر رہا ہو، کیونکہ یقینی طور پہ ایک بڑی تشویشناک سی صورتحال ہوگی کہ اگر کراچی میں بیٹھا ہوا شخص اس طرح کی واردات کر رہا ہے اور وہ امریکی اگر لڑکیوں کو نشانہ بنا سکتا ہے، تو وہ یقینی طور پہ اس کا دائرہ یا اس کی وارداتیں یا پھر اس کی جال میں اور لڑکیاں بھی پھنس سکتی ہیں. تو ایک اہم مسئلہ ہے یہ، جس کو یقینی طور پہ امید یہی کرتے ہیں کہ متعلقہ ادارے حل کریں گے صحیح طریقے سے، اور مزید بھی اس طرح کی اگر کوئی کارروائی کہیں پہ ہو رہی ہوئی خدا نہ خواستہ تو اس کو بھی روکنے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے وہ متعلقہ ادارے جو کہ پابند ہیں اس طرح کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک ٹائم ایسا بھی آیا تھا کہ پاکستان میں یوٹیوب نہیں چل رہا تھا، یوٹیوب پہ پابندی لگ گئی تھی، وی پی این اس وقت بھی چل رہا تھا، لیکن یوٹیوب پھر بھی ہم صحیح سے یوز نہیں کر سکتے تھے. تو جہاں روکنا چاہتے ہیں وہاں روک سکتے بھی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ قدم اٹھانے کی دیر ہوتی ہے. تو اس ایپیسوڈ میں ہم نے اس اہم ٹاپک پہ بات کی ہے. اب انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمارے چینل کو لائکس اور سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.